بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فرحمان پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, ملک میں کرونا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پاکستان میں جس طریقے سے اموات سامنے آ رہی ہیں اور جس طریقے سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں, یہ ریشو بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر حضرات کا بار بار یہ کہنا ہے کہ احتیاط کیجئے, گھروں میں رہیے, ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیے, سماجی فاصلے کا اہتمام کیجئے, ہاتھ بار بار دھونا بہت ضروری ہے, سینیٹائزر کا استعمال بہت ضروری ہے, اور اسی طرح ماسک جو ہے وہ پہننا بہت ہی ضروری ہے. بار بار جو ہے یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی. سوال یہ ہے کہ آخرکار ڈاکٹر کی ہدایت کے باوجود کیوں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا, حکومتی انتباہ کے باوجود کیوں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا, اور آیا حکومتی اقدامات موجودہ جو وبا پھیلنے کی صورتحال بہت زیادہ ہو چکی ہے, اس میں حکومتی اقدامات کافی ہے یا ناکافی ہے, اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اور آج ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ڈاکٹر حضرات کی بار بار تنبیہ کے باوجود کیوں پاکستان کی عوام جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ احتیاط نہیں برت رہی بلکہ بہت زیادہ غیر سنجیدگی کا رویہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپتالوں میں اب جگہ نہ ہونے کے برابر ہے. خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال رہی تو بہت ہی خطرناک صورتحال بن سکتی ہے. اسی حساس موضوع پر آج ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے سینئر تجزیہ کار ہیں, حکومتی اقدامات اور اس کے علاوہ عوامی رویے پر ان سے گفتگو ہوگی کہ وہ کیا دیکھتے ہیں, کیا اقدامات مزید ہونے چاہیے. سینئر تجزیہ کار ہیں, جرنلسٹ ہیں زاہد فاروق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. اور ناظرین, پروگرام میں ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور طبی حوالے سے جو اقدامات اٹھانے چاہیے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے بڑے پیارے دوست ڈاکٹر فضل ربیع صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. شکریہ. زاہد فاروق ملک صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. سر یہ فرمائیے, آج عمران خان صاحب نے پھر یہ بات دہرائی ہے کہ NRO کسی کو نہیں ملے گا اور احتیاط برتی جائے اور جلد سے جلوس نہ کی جائے. یہ جو کہہ دینا کہ آپ PDM کے حوالے سے کہ آپ جلد سے جلوس نہ کریں, ساتھ میں پھر یہ کہہ دینا کہ NRO نہیں ملے گا, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو رویہ ہے کہ ایک جانب تو آپ بہت سنجیدہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جلد سے نہ کریں کیونکہ ملک میں خطرہ ہے, بہت زیادہ لوگ بیمار ہونے کا اندیشہ ہے, دوسری جانب جو آپ یہ کہتے ہیں کہ NRO نہیں ملے گا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ اریٹیٹ کرنے والی بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جی. اس میں کوئی شک نہیں, اب 3 سال ہونے کو ہیں جی, تیسرا سال شروع ہے, اور کوئی بھی بات ہو تو بات NRO پہ چلی جاتی ہے. مہنگائی کی بات ہو, آلو کی بات ہو, پیاز کی بات ہو, چینی کی ہو, آٹے کی ہو, تو بات NRO پہ چلی جاتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی اس رویے کی حکومت. پہلے سال تک کافی یہ ٹھیک تھا, پہلے سال تک جسٹیفائی تھا, چلیں آپ پہلے سال تک بات کر لیں, 3 سال ہو چکے ہیں اب بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں نامناسب ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ جو میاں صاحب گئے تھے اس کو پتہ نہیں, اب NRO تو نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد عدالتوں سے جو ضمانتوں کا جمعہ بازار لگا تھا اس کو بھی ہم NRO نہیں کہہ سکتے. اور جو جہانگیر ترین صاحب آرام سے چلے گئے اس کو بھی ہم NRO نہیں کہہ سکتے. اور جو تحقیقاتی ٹیم بنی تھی جو چینی اور آٹے کے حوالے سے, اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, نہ کسی کو سزا ہوئی اور نہ چینی سستی ہوئی نہ آٹا سستا ہوا, اس کو بھی ہم NRO تو نہیں کہہ سکتے. اب پتہ نہیں اب NRO کس بلا کا نام ہے. جس طرح آپ نے کہا, میں سمجھتا ہوں کہ اب سنجیدگی سے حکومت کرنی چاہیے. بہت سارے ہم نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے اس کا 1% بھی کیا تو عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ تھی. آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت 25 روپے تک بڑھی ہے. یہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی, NRO کے پیچھے لگی رہی کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں, وہ چور ہیں, وہ لٹیرے ہیں, انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. گندم کی قیمت, آٹے کی قیمت آپ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئی ہے, ٹس سے مس نہیں ہوئی. اور اسی طرح چینی کی صورتحال آپ دیکھیں, اور جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے, جب ڈالر آپ کا 100 سے 160 تک چلا جاتا ہے, 110-15 سے 160 پہ چلا جاتا ہے, تو ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو جتنا ایڈوانٹیج ملا ہے
میرا نہیں خیال, مجھے یہ 34واں سال ہے اس جرنلزم میں, اور کتنے کا ہم نے 85 سے لے کے اور اب دیکھے ہیں, کسی حکومت کو اتنا ایج نہیں ملا. اب پھر دیکھیں کہ اتنی بہتر صورتحال بھی کسی کو نہیں ملے. زلزلے بھی لوگوں کے دوروں میں آئے, باقی دوروں میں دیکھا. اب آفتیں بھی دیکھیں, سیلاب بھی دیکھیں, دہشت گردی کا ایک پورا سیناریو بن چکا تھا ہر جگہ. اب اس حکومت کو ہر چیز, وہ جو ماضی میں تھا وہ چیلنج بھی درپیش نہیں تھا. جب کتنے کلومیٹر اسلام آباد سے لوگ رہ گئے تھے سوات والے, بنیر تک پہنچ چکے تھے, اور پھر آپ نے دیکھا زلزلے کے اندر کس طرح ہماری معاشیت تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح دیگر معاملات میں اپنی کمزوری, اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے این آر او کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, موجودہ صورتحال میں یہ جو وبا پھیل رہی ہے اس میں بھی دوبارہ خدا نخواستہ کل کو اگر نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کہا جائے کہ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ پی ڈی ایم کے جلسے نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیں نا, پہلے یہ تو سنا کرتے تھے کہ جب پیپر اچھا نہیں ہوا کرتا تو کہتے تھے آؤٹ آف کورس آ چکا ہے, بالکل آؤٹ آف کورس آ گیا. اس حکومت کو تو کوئی چیز آؤٹ آف کورس نہیں ملی, بلکہ ہر چیز ایک پیج پہ ملی. ایک پیج پہ ملی, یہ اہم نقطہ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر فضل نبی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا. یہ بتائیے کہ سر کہ اب کرنٹ جو صورتحال ہے ہمیں ذرا وہ بتائیے. آپ چونکہ وائی ڈی اے کی آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, آپ معاملات کو دیکھتے بھی ہیں, کرونا کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اسپتالوں میں؟ اس وقت وفاقی حکومت کے زیر انتظام جو ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں, سرکاری اسپتال بھی اور پرائیویٹ اسپتال بھی, جی, وہاں پہ مشکل سے کوئی بیڈ مل سکتی ہے کرونا کے مریض کے لیے. اچھا, پنڈی اور اسلام آباد کے تمام ہسپتالوں میں کورونا وائرس کے مریض اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ کو بیڈ نہیں ملے گا. اور سب سے خطرے والی بات یہ ہے کہ دیکھو کرونا کے جو مریض ہوتے ہیں نا, اس کے 5 سٹیجز ہوتے ہیں. جی, ایک ہوتا ہے کہ جن میں کرونا موجود ہو اور اس میں علامات نہ ہو, ایسمپٹومیٹک, تھوڑا سا اوپر گلا خراب, اس کو مائلڈ, پھر ماڈریٹ, پھر سیویئر, پھر کریٹیکل. اس وقت جتنے بھی مریض آ رہے ہیں یا تو سیویئر ہوتے ہیں, یا ماڈریٹ ٹو سیویئر ہوتے ہیں, یا کریٹیکل ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں؟ یعنی اس کی میں ایک وجہ بتا, جس نے ذکر کیا, آپ نے ایک کوشچن بھی کیا سر سے. ایک تو یہ ہے کہ جلسہ ہو, وہ پی ڈی ایم کا ہو, وہ پی ٹی آئی کا ہو, وہ جماعت اسلامی کا ہو, کسی کا بھی ہو, جلسہ ہو تو وہ جلسہ کرونا یہ نہیں پہچانتا کہ پی ڈی ایم کا جلسہ یا میں جاؤں گا, اور یہ جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے جو ہمارے لیے مشکل پیش آتی ہے جب ہم لوگوں کو کنونس کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم محترم موجود رہتے تھے بڑے بڑے جلسوں میں, جن میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت تھی. جی, تو آپ یو آر ناٹ چیئرمین آف پی ٹی آئی, یو آر پرائم منسٹر آف پاکستان. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, گھر کے بڑے آپ ہیں, کسی کو پسند ہو یا نہ ہو آپ گھر کے بڑے, ایگزامپل بننا ہے. یس, ابھی 18 یا 20 تاریخ کو 23 کو بھی وہاں پہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں جتنے بھی جلسے تھے ان میں کون لوگ تھے؟ وفاقی وزراء شامل ہوتے تھے, اور ان کے جلسے اتنے کنجسٹڈ ہوتے تھے. اب یہ ساری چیزیں, یہ میرے خیال میں کرونا کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. درست, ٹھیک ہے. ابھی جو ہم بھگت رہے ہیں اس میں سب جو ہے وہ ذمہ دار ہے, اور سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس ٹائم ایک تو یہ ہے کہ غیر سنجیدہ رویہ جو اوپر سے ہے, دوسری بات یہ ہے کہ مس مینجمنٹ. یعنی آپ اسلام آباد میں کرونا کے لیے, یعنی کرونا سے پہلے وہ ہاسپٹل نہیں تھا, آئسولیشن ہاسپٹل اینڈ انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر 250+ بیڈز کا چک شہزاد میں بنا ہے. وزیر اعظم محترم نے اس کا افتتاح کیا تھا پہلی لہر میں بن گیا تھا. اس اسپتال میں ابھی 30 سے 40 تک بیڈز جو ہے وہ فنکشنل ہے. حال یہ ہے کہ ویل ایکوپڈ ہے. تو ابتدا میں بھی ہم نے حکومت سے ریکویسٹ کی تھی, اور چک شہزاد میں جو کرونا کے حوالے سے اسپتال بنایا گیا تھا وہ فنکشنل نہیں ہے ابھی. یعنی فنکشنل ہے لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا, یس, اس کو فلی فنکشن کرنا چاہیے تھا. جتنے بھی یعنی پیمز ہے, پولی کلینک یا جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں, ابتدا میں ہی یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو بھی کرونا کے مریض آتے پوری ادھر ہی شفٹ کر لیتے, آئسولیٹ کر لیتے. جب آپ اسپتال کے درمیان میں کرونا کا مریض بھی رکھتے ہیں اور اس میں کرونا کے علاوہ بھی مریض ہوتے ہیں تو کرونا تو پھیلتا ہے. ہمارے اس وقت میں یہ کم تعداد بتا رہا ہوں, پیمز کے اندر ہمارے ڈاکٹرز جو ہے کم سے کم 200 سے 250 تک, یہ میں کم تعداد بتا رہا ہوں اگین,
کیونکہ ہم نے ابھی گننا چھوڑ دیا ہے. ہر وارڈ میں اگر 10 ڈاکٹر ہے تو 5 کووڈ پازیٹیو آ گئے. سب انفیکٹڈ ہیں. یس, آج کہیں جا کر پمس کے ایڈمنسٹریشن نے کچھ حصوں میں OPD بند کیا. یعنی ہماری حکومت کام کرتی ہے, کام سر مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہت لیٹ کرتے ہیں. جب ڈیمیج ہو چکا اب ڈیمیج کنٹرول کے پیچھے جائیں گے. جہاں پہ 10 ڈاکٹر تھے وہاں پہ 6 اگر انفیکٹڈ ہو گئے ہیں تو 4 لوگوں نے 10 لوگوں کا کام کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہی وہاں پہ کوالٹی کیئر بھی آپ نہیں پرووائڈ کر سب. یہ بتائیں جو ریکوائرمنٹ ہونی جو ہے کرونا مریضوں کے حوالے سے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آلات کی شکل میں ہو یا دوائیوں کی شکل میں ہو. اچھا, DHO صاحب ظہیم ضیاء صاحب لائن پہ, ان سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں پھر آپ کی جانب آئیں گے. ظہیم ضیاء صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ سر اپنے وقت دیا. ظہیم ضیاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسلام آباد میں کیا صورتحال ہے اس وقت کرونا کے مریضوں کے حوالے سے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک جانب بڑھ رہی ہے, آپ کی اطلاعات کیا ہے سر؟ دیکھیں, چونکہ اسلام آباد کی جو کووڈ-19 کے آپریشنز ہیں ان کو میں خود ذاتی طور پہ بھی دیکھتا ہوں. اس حوالے سے 3-4 چیزیں ہیں میں آپ کے تھرو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا پازیٹیوٹی ٹرینڈ ہے وہ پچھلے 8-10 دنوں سے سسٹین ہے. ہائر سائڈ کے اوپر ہے, 6 سے لے کے 7-8% کے بیچ میں سوئنگ کر رہا ہے. ٹھیک ٹھیک, مطلب بڑھ نہیں رہا. اس میں پچھلے 8 دیکھیں, چونکہ اس میں نا ہم سائنٹیفک طریقے سے لڑتے ہیں اور ہم سرویلنس جو ہماری ہے وہ بہت ہم نے اس کو انہانس کیا ہے اور بہت مضبوط طریقے سے کر رہے ہیں. تو اس کا واحد حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو سرویلنس کریں اور پازیٹیو لوگوں کو ڈائگنوز کرنے کے بعد آپ ان کو آئسولیٹ کریں یا کوارنٹین کریں, اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کے کوئی بھی چھوٹے موٹے جو کلینکل سمٹمز آتے ہیں ان کو گھر پہ مینیج کریں, اور اس کے بعد کسی کو زیادہ سمٹمز ہوتے ہیں ان کو ہم ہاسپٹل بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. ابھی جو صورتحال ہے اس کے مطابق بالکل کووڈ-19 بڑھ گیا ہے اور اس وقت 5200 ایکٹیو کیسز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, اور ہم ان کو مکمل طور پہ جو بھی ضروریات ہوتی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں آکسیجن کی شکل میں یا پھر کاؤنسلنگ کی شکل میں, فون کالز کے ذریعے, ڈور اسٹیپ ٹیسٹنگ کے ذریعے ہم لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں. کچھ ایسے مریض جن کو سمٹمز آتے ہیں سیویئر سے کرٹیکل, ماڈریٹ, سیویئر اور کرٹیکل سائڈ پہ, ہم ان کو ہاسپٹل میں موو کر رہے ہیں. ہاسپٹلس کو ہماری وزارت صحت جو ہے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن اینڈ کوآرڈینیشن اور NCOC کے احکامات کے مطابق ہم جو اسلام آباد کے اندر ہمارے جو ڈفرینٹ ہاسپٹلز ہیں وہ ریمپ اپ بھی کر رہے ہیں, اور ابھی تک کوئی اس طرح کی سیریس ایٹراسٹی یا پھر اتنا زیادہ برڈن ابھی تک ہمیں محسوس نہیں ہوا. چونکہ آنے والے وقتوں میں اس میں بڑھنے کی چانسز ہیں, اس لیے ہاسپٹل کو مزید ریمپ اپ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پچھلی لہر تھی, پہلی لہر, ہم نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سی چیزوں کی کمی تھی, آلات کی کمی تھی, ہمارے پاس دوائیوں کی کمی تھی, وہ جو چیزیں جو بہت بنیادی ہوا کرتی ہیں وہ ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر تھی. اس دفعہ صورتحال کیا ہے؟ پچھلی دفعہ جیسے آپ نے صحیح کہا کہ جو PPEs کے حوالے سے جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک سائڈ تھا وہ ایک نئی چیز تھی اور اس کی پروڈکشن کم ہوتی تھی, تو اس کی وجہ سے تھوڑے مسائل تھے. لیکن اس مرتبہ ہمارے پاس پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ سے لے کے جو وینٹیلیٹرز کی اویلیبلٹی ہے, ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہاسپٹلز جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر آپ حالات دیکھ لیں, اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کریں تو ابھی بھی ہمارے حالات کافی بہتر ہیں. لیکن آنے والے وقتوں میں یہ والی حالت پروڈیوس ہو سکتی ہے اگر لوگ SOPs کو فالو کریں اور بلا وجہ جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ریسٹرکٹ کریں, اور اپنے گھر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ یہ ہاتھ ملانا, گلے لگنا, سوشل ڈسٹینسنگ کی جو فیکٹرز ہیں ان کو کنسیڈر کریں. اس کے ذریعے اور ساتھ ساتھ ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ تمام کے تمام لوگ جو پازیٹیو ہوتے ہیں ان کو اپروچ بھی کرتے ہیں, ان کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا جو ماڈل ہے اسلام آباد کا, ابھی ہم نے انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کیا ہے جی, اور اس کے اوپر وہ بہت ہی خوش تھے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ نظام موجود ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, اس میں کوئی شک نہیں پورا پاکستانی پڑھا لکھا ہے, باشعور ہے, لیکن اسلام آباد کو کچھ درجہ ہے بہتری کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی جو تعلیم کی, شعور کی ریشو بہت زیادہ ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ 200 کے قریب یہاں پہ فارن مشنز بھی ہیں. بالکل. ایک ایسا وقت تھا جب
کورونا مارچ کے اندر اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا, مکمل لاک ڈاؤن تھا. احتیاط آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ماسک کے بغیر نہیں نکلتا تھا, سینیٹائزر ہر بندہ یوز کرتا تھا. اب اس صورتحال کے اندر جب کرونا پہلے سے زیادہ شدت سے آیا ہے, اسلام آباد کی سچویشن آپ ہمیں کس طرح ریٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہی کیفیت ہے یا اس میں بہتری ہے یا لوگوں میں زیادہ شعور ہے, احتیاط زیادہ ہے؟ پہلے ہم دروازہ بھی نہیں کھولتے تھے, سلام بھی نہیں لیتے تھے, اب اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے اور کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں نا, آپ کبھی یہ جو ہمارے پوش ایریاز ہیں یہاں پہ مالز کے اندر لوگوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے ماسک پہننے کی وہ کریں. اسلام آباد جو ہے وہ صرف اور صرف اربن ایریاز میں نہیں ہے, رورل ایریاز میں بہت بڑا رقبہ جو ہے رورل ایریاز کے اندر ہے. تو لوگ جو ہے نا بہت سارے لیول پہ ہم نے تھرو میڈیا کمپینز کی ہیں, تھرو علماء, تھرو پولیٹیکل لیڈرز ہم نے کمپینز بھی کی ہیں. تو یہ جو ملا جلا رجحان ہے, تعلیم کا جو تناسب ہے یا جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہ کوئی چیز اس طرح سے واضح نہیں کرتا, کیونکہ اسلام آباد کے اندر اس کا اسپریڈ بہت یونیفارم ہے, چاہے وہ دیہی علاقے ہوں یا پھر آپ کے اربن ایریاز ہوں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے اربن ایریاز کے اندر کیسز زیادہ ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسنٹریٹڈ ایریاز ہیں اور بڑے بڑے مالز بھی یہیں پہ موجود ہیں. چونکہ آپ نے بات کی کہ ابھی ٹرینڈ کیسا ہے, تو پچھلے جو ہم نے جولائی اگست میں دیکھیں تو ہمارے پاس 4,500-5,000 ٹیسٹ کرتے تھے تو ہمارے پاس 4 پازیٹیو آتے تھے. جی ٹھیک ہے, اب یہ جو 0.1% سے جو بڑھ تو گیا ہے, لیکن چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے اور اس ٹرینڈ کو ہم ایویڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں اس کا حصہ بننا بھی ہے, کیونکہ اسلام آباد کمپلیکس اسٹیشن ہے. ادھر ٹرانزٹ کو دیکھ لیں, موومنٹ کو دیکھ لیں, سب سے اہم آفیسز کے دیکھیں, پورے پاکستان سے انٹرنیشنلی سارے کے سارے جو وزٹرز آتے ہیں, یہ بہت بڑا برڈن ہوتا ہے. اور آلسو جو ادھر ادھر کی جو علاقے ہیں وہاں سے تمام مریض اسلام آباد آتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن چونکہ ہمارا یہاں پہ نظام جو ہے وفاقی وزارت سے نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشن کوآرڈینیشن اور NCOC کے تمام ادارے بھی یہیں پہ ہیں, اور ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ جو برڈن ہمارے اوپر آئے مختلف. ڈاکٹر صاحب, ایک عام فہم سی بات ہے کہ جب ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں NIH سے, اس کے رزلٹ ہم نے دیکھے خود سے کچھ اور ہوتے ہیں, پرائیویٹ میں جائے کچھ اور ہوتے ہیں. اہم نکتہ بالکل یہ اس کو آپ کس طرح ریٹ کرتے ہیں؟ اور ہم نے اس کے اوپر پیکج بھی کیے ہیں. ایک ہی مریض کا جب ہم نے ٹیسٹ کروایا ہے NIH سے, اس کا رزلٹ ڈیفرنٹ تھا. اسی مریض کا دوسرے دن جب ہم نے کروایا پرائیویٹ سے, اس کا ڈیفرنٹ رہا. تو یہ کٹس اور اس کو کنٹرول کرنے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یا عوام کے اندر ایک ڈر سا ہے کہ وہ پرائیویٹ پہ زیادہ جاتے ہیں, پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں, اور سرکاری نہیں جاتے, اس کو کس طرح ریٹ کرتے ہیں؟ بھی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی سائنٹیفک ریزن بتاتا ہوں, چونکہ میں یہ لوکل متس کے اوپر یقین نہیں رکھتا. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا کہ اگر آپ کمپیئر کریں, میرے سامنے بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو پرائیویٹ لیب سے نیگیٹو آئے اور NIH سے پازیٹیو آئے, اور بعض کیسز وہ بھی ہیں کہ جو NIH سے نیگیٹو آئے اور پرائیویٹ سے پازیٹیو آئے. ایسا کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ بتائیے گا, ایسا کیوں ہے؟ سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی اصل میں میں چونکہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اسپیسیفسٹی اور سینسٹیوٹی آف دا ٹیسٹ میٹر کرتا ہے, تو اس ٹیسٹ کے چانسز ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ پازیٹیو آ جائے. یہاں پہ 100 میں سے 20 سے 30 مریض ایسے ہوتے ہیں جو فالس نیگیٹو بھی آ سکتے ہیں. لہٰذا اگر آپ نے کسی بندے سے کانٹیکٹ رہے ہیں پازیٹیو کیس کے ساتھ, آپ کو سمٹم ہو, تو آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو نیگیٹو کنسیڈر نہیں کر سکتے. بہت سارے مریض ایسے بھی آئے ہیں جن کا تمام لیب سے نیگیٹو آیا, لیکن ان کو کلینکل کووڈ تھا. ہائی ریزولوشن جو CT اسکین کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں اس کی ڈائگنوسس ملتی ہے. تو یہ کوئی لیب کا ایشو نہیں ہے, یہ ٹیسٹ کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی کا ایشو ہے. ایک مرتبہ ٹیسٹ آئے تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ پازیٹیو ہے اور دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی پازیٹیو بندے کے ان کانٹیکٹ آئے ہیں اور آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں, اور اگر آپ پھر بھی نیگیٹو آتے ہیں, تو میں پھر بھی پازیٹیو کہوں گا. ڈاکٹر عظیم ضیاء صاحب, بہت بہت شکریہ سر, DHO اسلام آباد, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا. سر آپ نے جو سوالات تھے بالکل انہوں نے بڑی وضاحت سے ان کا جواب بھی دیا. یہ بتائیے, یہ جو حکومتی اقدامات ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کی توجہ زیادہ
اپوزیشن پر ہے بنسبت کووڈ-19 پر جو توجہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے بھی جب بیانات دیے جاتے ہیں تو اس کو لنک کر دیا جاتا ہے اپوزیشن سے. تو چونکہ آپ جرنلسٹ سے، آپ اس فیلڈ میں آپ زیادہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں، اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی توجہ اپوزیشن کے رویے، اپوزیشن کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پر زیادہ، اور کووڈ-19 کے حالات میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. نہیں، یہ دونوں طرف سے ہے. حکومت کی بھی توجہ ذمہ داری تو حکومت ایشوز کے اوپر نہیں ہے، اور اپوزیشن کی بھی جو نظر ہے وہ ایشوز کے اوپر نہیں ہے. اپوزیشن تو اپوزیشن ہے نا، گلا شکوہ تو حکومت سے رہے گا نا. آپ دیکھیں، اپوزیشن بھی جب بات کرتی ہے تو وہ ان کی نظر میں اندر کچھ اور چیز ہوتی ہے. وہ حب علی میں نہیں کہتے، وہ بغض معاویہ میں کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر ہماری اپوزیشن جتنی ویک اپوزیشن، جتنی لولی لنگڑی اپوزیشن موجودہ حکومت کو ملی ہے، تاریخ میں نہیں ملی. مطلب آپ ہر دیکھ چیز ان کے لیے آسانی ہے. 17 ایم این ایز بھی تھے نا، تو اپوزیشن مضبوط تھی، 17 بولتے تھے، ایشوز کے اوپر بولتے تھے. آپ 85 میں چلے جائیں، 88 میں چلے جائیں، 90 میں چلے جائیں، 93 کے الیکشن کے بعد، 97، 2002 کے الیکشن میں بھی دیکھ لیں ایگزیکٹلی. اپوزیشن کس طرح کرش ہوئی، لیکن وہ ایشوز کے اوپر بولتے رہے. اپوزیشن وہ تھی جو عمران خان نے کی تھی، سارا سال وہ لگے رہے. آخر پھر آپ نے دیکھا رزلٹ کیا نکلا. اب جو اپوزیشن ہے وہ ایشوز اورینٹڈ کام نہیں کر رہی. اسی طرح حکومت بھی ایشوز اورینٹڈ کام، مطلب اس معاملے پر دونوں ایک پیج پر ہیں. دونوں ایک پیج. کیوں؟ ان کا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا بھی صورتحال کچھ سم تھنگ لائک سیم. نقصان عوام کو ہوگا. نقصان جب آپ کہتے ہیں جو بڑے دو ہاتھی لڑتے ہیں کسی میدان کے اندر تو فصل تباہ ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام پس رہے ہیں، نہ حکومت کر رہی ہے، نہ اپوزیشن کر رہی ہے. تو نقصان عوام کو ہو رہا ہے، پس عوام رہی ہے. ہونا کیا چاہیے اس پر میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال بن چکی ہے کووڈ-19 کے حوالے سے، جو سمٹمز ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف لوگوں میں جو ہے اس کے سمٹمز بھی کبھی کبھی مختلف ہوتے ہیں. مطلب اسمیل کا ختم ہو جانا، کھانسی بخار. کبھی کبھی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کھانسی بخار نہیں ہوتا، انہیں اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن وہ اچانک سے گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سمٹمز کا معاملہ یہ کیا ہے، یہ کیوں مختلف ہے ہر انسان میں؟ کچھ چیزیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. سر نے بھی، ڈاکٹر زعیم نے بھی بات کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیسٹ ہے نا، یہ اگر آج 100 لوگوں کو انفیکشن ہوا تو اس کا، اور ٹیسٹ سب کا یعنی فرسٹ ڈے آف ٹیسٹ ہو تو کسی کا بھی پازیٹیو نہیں آئے گا. اچھا، 4th ڈے پہ اگرچہ وہ انفیکٹڈ ہو تب بھی نہیں آئے گا. فرسٹ ڈے کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا، 4th ڈے پہ 33% ہے اور 8th ڈے پہ 80% ہے. اچھا، یہ 4تھے دن اور 8ویں دن پہ یہ نظر آئے گا کہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ادھر نیگیٹو آیا ادھر پازیٹیو آیا، وہ یہ ریزن ہے، اسپیسیفسٹی ہے. اس ٹائم بہت سے مریض ہمارے پاس ایسا کوئی ٹیسٹ ہے کہ جو پہلے دن ہی آپ کو بتا دے کہ ہاں؟ نہیں، اس طرح میرے خیال میں ابھی تک کوئی اس طرح نہیں ہے. پی سی آر از دا مور سینسیٹیو، اور وہ بھی 4تھے دن. جی اس میں بہت سے ایررز بھی آ سکتے ہیں کہ آپ نے سیمپلنگ کیسے کی ہے. اگر جس طرح سر نے ابھی چائے پی ہے تو 10 منٹ کے اندر اگر میں سیمپل لوں گا تو وہ صحیح نہیں آئے گا. سیمپلنگ ایررز بھی ہو سکتے. تو اس چیز کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں مطلب چیزوں کو، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. بہت سے مریض ایسے ہیں جن میں ایون ڈاکٹرز موجود ہیں جن کے ٹیسٹ نیگیٹو ہے، پی سی آر نیگیٹو ہے، سمٹمز ہے اس کے، اور کووڈ کے بالکل اس کے ایکس رے دیکھو میرے پاس موبائل میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ تو. اور اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو سمٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. آپ نے ایک ذکر کیا کہ بندہ بات کرتے کرتے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہیپی ہائپوکسیا، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ٹیشوز ہے، جو اس کے مختلف وجود کے حصے ہیں، وہاں پہ آکسیجن پراپرلی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے. یہ اس کو پیتھوفیزیالوجی کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے. میں ایک چھوٹا سا سادہ سا سوال کرنا چاہوں گا. مختلف امراض میں مختلف آپ حفاظتی تدابیر بتاتے ہیں. جی، اگر آپ کو اٹیک ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ زبان کے نیچے فوری طور پہ اس طرح کی ہونی چاہیے. آپ کے گھر میں ایک فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے. اگر آپ کو درد ہو رہا ہے تو آپ کے پاس یہ ہونی چاہیے. بخار ہے تو یہ ہونا چاہیے. کھانسی ہے تو یہ حفاظتی معلوم ہے ساری چیزیں، معلوم تقریباً ہے.
یہ اویئرنیس اب تک کیوں نہیں آئی کہ اگر آپ کو فوری حملہ ہوا ہے, آپ کو محسوس ہوا ہے, آپ کو پازیٹیو آیا ہے, تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرسٹ ایڈ میں آپ نے بھاپ لینی ہے, آپ نے گرم پانی کا استعمال کرنا ہے, آپ نے بخار کی دوائی لینی ہے, آپ نے کرنا کیا ہے؟ اور سمپل عوام کو یہ ضرور بتائیں یہ کووڈ-19 ہے کیا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, ڈبل نمونیا ہے, سانس کی نالیوں میں آنے سے پرابلم ہوتی ہے, اگر آپ اس کو بھاپ لیں گے تو آپ کو سانس لینے میں آسانی ہوگی. سمپل سے ٹوٹکے بھی بتائیں. ایک تو حکیمی باتیں ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ مارچ کے مہینے سے ہی یہ جو سر کہہ رہے ہیں نا, یہ پرنٹڈ میں بھی آ رہے ہیں اور مسلسل آپ کسی کو فون بھی ملائے تو آپ کو چیزیں بتائیں گے. دیکھو اگر کرونا کا کوئی مریض اگر سسپیکٹڈ ہے, اس کو وہ بھی ڈیفائن WHO نے ڈیفائن کیا, پھر پرابیبل بھی ڈیفائن کیا, پھر کنفرمڈ بھی ہے, اور وہ ایسمٹومیٹک ہے, تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ الگ رہے, آئسولیٹڈ رہے, ہینڈ ہائیجین کا خیال ہر بندہ رکھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فزیکل ڈسٹنس جو 3 فیٹ کا فاصلہ کم سے کم, ابھی 6 فیٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ فیس ماسک کا استعمال, ٹھیک ہے. اس کے بعد مائلڈ ہے, ماڈریٹ ہے. ماڈریٹ وہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو کف شروع ہوتا ہے, اچھا کھانسی شروع ہو جاتی ہے آپ کی, اور وہاں پہ اگر ایکس رے کرے تو ایکس رے میں آپ کے جو لوگوں کو جو سمجھتے ہیں انفلٹریٹس 50% سے کم ہوتے ہیں, لیکن روم ایئر پہ جو سچوریشن ہے وہ 90 سے کم نہیں ہوتا. سچوریشن روم ایئر پہ مینٹین کرتے ہیں, اس ٹائم آپ کو ہاسپٹل کا رخ کرنا چاہیے. ابھی جو ریکمینڈ, اچھا مطلب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو کھانسی شروع ہو جائے تو آپ نے ہسپتال ہر حال میں آنا ہے پھر؟ جی, اگر آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں. اب یہ بھی تھوڑا سا کانفیڈنس قوم کو دے دیں, کیونکہ ہر چیز کانفیڈنس جو ہوتا ہے, جب ہمت ہار جاتے ہیں تو بڑے بڑے مریض بالکل ہمت, ہر کھانسی اور ہر بخار کووڈ نہیں ہے. یہ کس سے پتہ چلا صحیح ہوتا ہے؟ میری بات سنیں, یہ کھانسی کووڈ سے پہلے بھی ہوتی تھی. جی ہاں بالکل. ہاں, لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے, آپ کو جب بھی کھانسی ہو, وہ کووڈ ہو یا کووڈ نہ ہو, آپ نے فیس ماسک کا استعمال ضرور کرنا ہے. ہاں یہ بہت ضروری ہے. یس, یہ بہت ضروری ہے. فیس ماسک کا استعمال, فزیکل ڈسٹینسنگ, اور ہاتھ کی جو صفائی کی بار بار بات کر رہے ہیں. اگر مجھ سے پہلے یہاں پہ کوئی بندہ بیٹھا اور اس ٹیبل پہ وائرس موجود ہو تو یہ وائرس میرے ہاتھ کے اوپر منتقل ہو جاتا ہے. جب یہ وائرس ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, لیکن جب ہم منہ, ناک اور آئیز کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. اچھا محترمہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پارلیمانی سیکریٹری برائے وزارت صحت, وہ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم بہت شکریہ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت دیا, تھینک یو سو مچ. میڈم یہ فرمائیے گا, حکومتی اقدامات جو کووڈ-19 کے حوالے سے ہیں, ایسے کون سے اقدامات ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ پچھلی جو لہر تھی یا پہلی جو لہر تھی اس کی نسبت ہم زیادہ ایکٹیو انداز میں اس پر کام کر رہے ہیں, اور عوام کو آپ تسلی دینا چاہیں گی؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب پہلی لہر آئی تھی تو اس وقت ہم لوگ یہ جو دنیا میں پہلی دفعہ آیا تھا اور ہم پہلی دفعہ اس قسم کی کوئی پیڈیمک کر رہے تھے, تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی جیسے کمپلیٹ لاک ڈاؤن وغیرہ جو کیے گئے تھے. اس دفعہ اب ہم بہتر پریپیئرڈ ہیں. ہمارے جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ پہلی دفعہ ہمارے ہاسپٹلس میں گنجائش نہیں تھی, آکسیجن کی ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی تھا, تو اب ہم پچھلی لہر کے مقابلے میں اس دفعہ زیادہ پریپیئرڈ ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ معیشت. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, کائنڈلی اگر آپ تھوڑی سی اپنی لوکیشن چینج کر لیں تاکہ ہم سمجھ پائیں. جی 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 اب آ رہی ہے. جی بالکل, جی پلیز جی کلیئر کیجیے گا. بالکل جی دیکھیں اس دفعہ ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کہ پھیلاؤ کو روکنے کے ساتھ ساتھ ہم معیشت کا پہیہ نہ روکنے دیں. اس لیے ایس او پیز کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز, بہت ساری اور دوسرے کاروبار جو ہیں ان کو کھلا, اس کو ان کے ساتھ جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا ایڈوائزری ہوگی, ہوگی, ایڈوائزری ہوگی, تو وہ ساری ایڈوائزریز کے ساتھ کاروباروں کو جاری رکھنے کے لیے اجازت کی گئی ہے. مگر اس میں پبلک گیدرنگ کو تو ڈسکریج کیا جا رہا ہے, اور اس کے قانون کے ڈاکٹر صاحب آپ کا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے, ہم دوبارہ کوشش کریں گے آپ سے بات کرنے کی. تھینک یو سو مچ.
ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ جو مختلف جو علامات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی نئی علامت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے؟ نہیں، کوئی بھی علامات جو ہو، ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ انٹسٹائنل پرفوریشن کی بھی بہت سے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ فالج بھی ہوا ہے، ہارٹ اٹیک بھی بہت سے مریضوں، کیونکہ خون کو جماتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو اس کے علاوہ پلمونری ایمبولزم، تو بہت سے، یعنی ناٹ اونلی صرف یہ پھیپھڑوں کا وہ مرض نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایٹیپیکل سمٹمز کے ساتھ پریزنٹ، ڈائریا کے ساتھ بہت سے لوگوں نے پریزنٹ کیا ہے۔ میم نے جو بات کی ہے، ایک چیز ہے کہ اس دفعہ ہیومن ریسورس کے حوالے سے جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں، نرسز، پیرامیڈکس ہیں، وہ ویل ٹرینڈ ہے۔ جی، یعنی فرسٹ ویو جب ختم ہوا، میں خود اس ٹیم کا حصہ ہوں، فیلڈ ایپیڈیمیالوجسٹ ہوں، تو پورے پاکستان میں ہم گئے اور ہم نے لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے جی، اس حوالے سے کہ آپ نے انفیکشن پریونشن کو کیسے کریں، ایون کریٹیکل کیئر کا، میں انٹینسیوسٹ ہوں تو ہم نے لوگوں کو ٹرین کیا ہے اس حوالے سے۔ لوگ ٹرین ہیں، اب جو مسئلہ ہے کہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، لوگ بالکل سنجیدہ نہیں لے رہے، اور ایجوکیٹڈ لوگ بھی۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا جب اسکول، کالجز، یونیورسٹیز بند کرنے کے اعلان ہوا تو سوشل میڈیا پہ جو شفقت صاحب کے ٹرینڈ اچھا شروع ہو گئے۔ ڈاکٹر نوشین صاحبہ دوبارہ ہمارے لائن پر ان سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے دوبارہ وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اب جو حکومتی اقدامات ہیں، ابھی بھی کافی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہے، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ جلد سے جلوس نہ کریں، خود تو جلد سے جلوس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے وزراء بھی جلد سے جلوس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو حکومتی رویہ ہے یہ اگر ایسا رہے گا کہ خود جلسے کریں گے تو یہ اپوزیشن والے کیسے سیریس لیں گے اس کو، یا عوام کیسے حکومتی جو احکامات ہیں اس کو سیریس لیں گے؟ میڈم لیکن جی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت حکومت نے اپنے تمام جلسوں کو جو ہے وہ فوری طور پہ منسوخ کر دیا ہے۔ جی، حکومت کے جتنے جلسے پلان تھے نوشہرہ میں اور باقی شہروں میں، وہ فوری طور پہ تمام کے تمام جلسے جو ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ تمام سرکاری دفتروں میں اس وقت اٹینڈنس جو ہے وہ 50% کر دی گئی ہے کہ ایک وقت میں 50% لوگ آئیں۔ اس کے علاوہ تمام گیدرنگز کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے اب بالکل بھی پبلک گیدرنگز نہیں کی جا رہی، مگر آپ کے سامنے ہے کہ اپوزیشن کو بار بار ریکویسٹ کرنے کے باوجود ان لوگوں کے جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کورونا کے پھیلاؤ کا بہت بڑا سبب بن رہا ہے۔ تو حکومت نے تو اور اس چیز کے بارے میں NCOC نے بھی اپنی سفارشات دے دی ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ جلسے جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ اس وقت ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ ویکسین کے حوالے سے مختلف باتیں سامنے آ رہی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف جو بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے تو ویکسین دینے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، پہلے اپنے لوگ یا اپنے اتحادی، اس کے بعد پاکستان، تو پاکستان خود اس حوالے سے کیا کرنے جا رہا ہے، اور کیا کوئی کسی ملک کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ یا ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے ویکسین کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس وقت کوئی ایک کمپنی نہیں ہے بلکہ بے شمار کمپنیز ہیں جو اس وقت ویکسین بنا رہی ہیں اور فائنل مراحل میں پہنچی ہوئی ہیں۔ ان کمپنی وہ USA کی کمپنیز بھی ہیں، UK کی بھی ہیں، چائنا کی بھی ہیں اور جرمنی وغیرہ کی بھی، تو ان ساروں کے ساتھ جو ہے اس وقت حکومت کے بات چیت چل رہی ہے، نیگوشیشن ہو رہی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ملک اپنے ملک کو پہلے پریفرنس دے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ باقی دنیا میں سپلائی کرنے کے لیے بھی بنا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی ان سے بات چیت چل رہی ہے اور ایڈوانس بکنگ اس وقت کروانی پڑ رہی ہے، جس کے لیے فائنل اسٹیجز میں ہے بات چیت، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دنوں میں پاکستان کی طرف سے بھی ایڈوانس بکنگ کے لیے جو ہے رقم جمع کرا دی جائے گی، جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا اپروول دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کی ایک ویکسین ہے جس کے اس وقت پاکستان میں ٹرائل چل رہے ہیں، اور 8000 والنٹیئرز کو وہ ویکسین لگائی جانی ہے، جبکہ 5000 کو وہ آلریڈی لگ چکی ہوئی ہے۔ اس کے نتائج بھی ہمیں کافی حوصلہ افزا مل رہے ہیں۔ جیسے اس کا کلینکل ٹرائل مکمل ہوگا، چائنا سے وہ کینسینو بایو کی جو ویکسین ہے وہ ہمیں فوری طور پہ جیسے ہی ٹرائل مکمل ہوگا پاکستان میں آ جائے گی۔ اچھا میڈم آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ پچھلی لہر میں ہم نے دیکھا تھا کہ مختلف چیزوں کی بہت زیادہ کمی تھی، تو اس حوالے سے بتائیے کہ اب کیا ایسی کون سی دوا یا ایسی کون سی آلات یا ایسی کون سی چیز جس کی آپ کمی محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان اس پر حکومت پاکستان اس حوالے سے بہت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، کوئی کمی جو جس کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ بڑی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے، کوئی کمی اس میں؟
دیکھیں پہلی دفعہ تو ہمارے پاس بہت ساری کمی تھی کہ پروٹیکٹیو گیئر جو تھے سب سے زیادہ اس کی شارٹیج تھی ہمارے پاس, ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے تھے. مگر اس عرصے کے دوران اب پاکستان خود اس چیز کا اہل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پروٹیکٹیو گیئر خود مینوفیکچر کر رہے ہیں. N95 ماسک جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں ہاسپٹل میں, اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے جو کہ کورونا پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ اب پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں بننے شروع ہوئے ہیں. اور ہم اب اتنی بڑی تعداد میں یہ پروٹیکٹیو گیئر بنا رہے ہیں اور کورونا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں کہ پاکستان نہ صرف اپنی ضروریت پوری کرنے کے لیے وہ کافی ہے بلکہ ہم اس کو باہر بھی جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب وینٹیلیٹرز, آکسیجن بیڈ, پروٹیکٹیو گیئر, ڈائگنوسٹک کٹ, اس میں اب پاکستان جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ہماری تمام ضروریات پوری ہو چکی ہوئی ہیں. اور فی الحال میں نہیں سمجھتی کہ کسی چیز کی بھی کمی ہے. ڈاکٹر نوشید حامد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, پارلیمانی سیکریٹری برائے وزارت صحت, آپ کا شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا, آپ نے گفتگو سنی. بڑے اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے حکومتی جانب سے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے یا حکومت ہونے کے ناطے وہ یہ کہ ان کے سب اچھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. کوئی بھی حکومتی جو ترجمان ہوگا اور خاص طور پر جو محکمہ صحت سے متعلق وہ یہی کہیں گے کہ سب چین کی بانسی جو سب اچھا ہے, یہ سب اچھے کی رپورٹ ہوگی, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بہت مختلف. آپ تو فیلڈ میں, آپ تو جاتے ہیں, آپ تو لوگوں سے ملتے ہیں, لوگ آپ سے رابطہ بھی کرتے ہیں, آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عوام کے اندر آگہی کی ضرورت ہے, احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے, وہاں حکومت کو بھی کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ سخت فیصلوں سے مراد لاک ڈاؤن, مکمل لاک ڈاؤن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں صرف آپ سکول اور کالج بند کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کرونا کنٹرول نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جس طرح آپ نے مساجد کے اندر صورتحال رکھی تھی کہ فاصلے سے آپ نماز پڑھتے تھے, اب وہ صورتحال ختم ہو چکی ہے, وہ کیئر نہیں ہو رہی. جس طرح بسوں کے اندر, ٹرینوں کے اندر جس طرح کی احتیاط کی جا رہی تھی ویسی صورتحال نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر کی چیزوں سے, ہمیں چاہیے کہ اویئرنیس کمپینز اور اس کی جو حوادث ہوئے ہیں ہماری قوم کو بھی چاہیے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھئی فاصلہ رکھیں, ماسک پہنیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, گلے ملنے سے گریز کریں, تو سب کو پتہ ہے, عمل کوئی نہیں کر رہا. دیکھیں کچھ طریقے سے عمل کرنا پڑتا ہے قوموں کو. اب میں سمجھتا ہوں کہ باقی ملکوں کی نسبت پاکستان خوش قسمت بھی ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو باقی ممالک کے اندر. دیکھیں میں بتاتا ہوں, ایک تو ہم تھوڑے سے سخت جان ہیں, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو علتیں باقی اقوام کے اندر ہیں وہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہیں. ہاں ہم جو خاص طور پہ, میں اپنے تجربے, میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں, ڈاکٹر سن ضرور ہوں, ڈاکٹر ضرور پوچھیں گے یہ بات, میں ڈاکٹر سن ضرور ہوں, ماشاءاللہ میرے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو کہتے ہیں خوشبو کی دکان کے اوپر آپ بیٹھے رہے نا, اور کچھ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی قطرہ گر جاتا ہے آپ. لیکن میں ایسی نہیں بات کر رہا, میں سمجھتا ہوں جو لوگ صحت مند ہیں ان کو تو خیال کرنا ہی چاہیے, لیکن جو سموکرز ہیں اور جو ڈرنکرز ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ زیادہ رسک, وہ کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ صرف پیپروں سے نہیں ہے, سگریٹ نوشی سے آپ کو پتہ ہے پھپھڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور زیادہ ڈرنک سے بھی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ گردے فیل ہو جاتے ہیں, ان اقوام کے گردے فیل ہو جاتے ہیں جن کے پاس پیور الکوہل ملتی ہے. ہمارے ہاں تو دیسی شراب, اسپرٹ پیتے ہیں باقاعدہ, بدقسمتی سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحت مند بندے کو بھی خیال کرنا چاہیے, بالکل. لیکن جن لوگوں کو یہ خطرات لاحق ہیں ان کے لیے تو ایسے ہی ہے جس طرح آپ اچھی ڈور کے ساتھ پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ کسا بھی نہیں کھاتی. تو وہ جن کو ڈسٹرب زیادہ پہلے ہی ہیں, پھپھڑے کمزور ہیں, جن کے زیادہ احتیاط کرنی ان کو زیادہ, کیونکہ وہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم پر اللہ کا خاص رحم ہے, ایک تو یہ کہا جاتا ہے, باقی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ امیون ہو چکے ہیں, یہ بھی ہے. دوسرا ہے کہ وہ یہاں کی قوت مدافعت بہت زیادہ تیز ہے. یہ فیکٹر جو ہے یہ میٹر کرتے ہیں, یہ واقعتاً ایسا ہے یا ہم کسی خوش فہمی کا شکار ہیں؟ مائٹ بھی, یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹرز بھی کر رہے ہوں, لیکن اس وقت صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے.
کہ نہ صرف وہ لوگ جس طرح سر نے کہا کہ کوماربیڈیٹی جس کی ہوتی ہے ڈائبٹیز اور استما، ان کے علاوہ بھی عام جو لوگ ہیں جن کو کوئی اور مرض نہیں ہے اور نوجوان خاص طور پہ 20-22 سال 24-25 سال کے سیکنڈ ویو میں کافی زیادہ ایڈمیٹڈ ہے، اور اس ٹائم بھی ہمارے 5-6 ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی داخل ہے. نوجوان جو زیادہ وہ ہو رہے ہیں افیکٹ ہو رہے ہیں، وجہ کیا؟ میں نے اپنا جو تجربہ دیکھا، میری فیملی سے پاکستان سے باہر بھی ساری فیملی تقریباً ہے، وہاں پہ جو اولڈ ہاسٹلز تھے نا وہ تقریباً خالی ہو گئے ہیں. اچھا، جو لوگ ضعیف تھے، جو زیادہ تھے، ان کے اوپر افیکٹ اس صورتحال سے نہیں ہوا، زیادہ شدت سے ہوا ہے. پاکستان قوم آپ نے بھی دیکھا سر، موسٹلی ینگسٹرز زیادہ ہے. ہمارے ہاں جو بوڑھے ہیں ان کی تعداد کم ہے. پرائم منسٹر بھی اور باقی بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں ینگسٹرز کی تعداد زیادہ ہے. وہاں پہ دیکھیں کہ اولڈ، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور بات کریں، ڈاکٹر صاحب بھی بات کریں گے، لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے، ایک تو وہ میں سوال دہراؤں گا اپنا کہ بھئی ہم تو امیون ہو چکے ہیں، یہاں پاکستان میں قوت مدافعت بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر چونکہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس ملک پر اللہ کا ایک خاص کرم ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ الحمدللہ میں مسلمان ہونے پر فخر ہے. لیکن یہ جو اس بنیاد پر احتیاط نہ کرنا، اس خوش فہمی کی بنیاد پر، یہ کتنی خطرناک صورت ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے. اور اس ٹائم ہمارے پاس پمز میں بھی کوئی 6 سے 8 ڈاکٹر جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں جی، جن کو دوسری دفعہ جو ہے انفیکشن ہوا ہے. اچھا ہاں، یہ ضرور بتائیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم تو امیون ہو چکے ہیں، جی، دوبارہ ہو رہا ہے لوگوں کو. یس بالکل ہو رہا ہے. اب ان کے فیکٹرز کیا ہے پیچھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے دوبارہ ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہوئے. تو اس کا یا تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دوسرا سٹرین ہے جو مور وائرلنٹ ہے. یہ تو جب اس کے اوپر ریسرچ ہوگا اور ریسرچ کے ریزلٹس آئیں بعد گے میں پتہ چلے گا. لیکن مشاہدے کی بات جو میں کر رہا ہوں یہی ہے کہ اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھے ہوا ہے تو بس میں امیون ہو چکا ہوں. احتیاط بہت ضروری ہے. اور میں ینگ ہوں، میں نے یہ ذکر کیا کہ بہت سے ینگ ڈاکٹرز جو پمس کے اندر کام کر رہے ابھی بھی آکسیجن کے اوپر پڑے ہوئے وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں ینگسٹرز کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. تو اچھا، ان کو گھروں میں جانا ہے. جو اہم بات ہے ایک یہ ہے کہ ینگز اگر خود بیمار بھی نہ ہو جائے فرض کرے تو وہ یہ ایز اے گفٹ کرونا اپنے پیرنٹس کے پاس لے جا سکتے ہیں. کرونا دیکھو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، مارچ 2020 کے بعد مسلسل میں کرونا کے مریضوں کے ساتھ رہا ہوں. آئی سی یو میں چونکہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے، وہ بھی کرونا کے کنفرمڈ اور کرٹیکل کیسز کے ساتھ. لیکن فرسٹ ویو میں ہم میں سے کرٹیکل کیئر میں کوئی بھی بندہ انفیکٹ نہیں ہوا تھا، اور اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ ہم جو ہے ایس او پیز پہ اسٹرکٹلی عمل کرتے تھے. تو جب ہم احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں گے تو کرونا اگر بالکل ہمارے سامنے بھی ہو اور ہم کرونا کو ڈیل بھی کر رہے ہو پھر بھی کرونا نہیں جائے گا انشاءاللہ. نہیں ہوگا ایس او پی پر عمل، یہ بہت ضروری ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. سیکنڈ ویو میں ہمارے ابھی 200-250 کے قریب ڈاکٹرز صرف پمز ہاسپٹل کے اندر جو ہے انفیکٹ ہوئے ہیں. یہ صرف ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، نرسز اور پیرامیڈکس کے علاوہ ہے. تو ایس او پیز کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے، ہینڈ ہائیجین کا خیال رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب ایس او پیز پہ کچھ زیادہ ہی عمل درآمد کرتے ہیں ڈاکٹر حضرات. ہمیں بہت احترام ہے ڈاکٹرز کا، میں خود ڈاکٹر فیملی سے ہوں، لیکن یہ بھی شکایت ہے کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ہی زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، مریض کی اتنی زیادہ کیئر، کیونکہ وہاں پہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں آئی سی یو کے اندر، باقی آئی سی یو میں دیکھیں جو لواحقین ہیں وہ چلے بھی جاتے ہیں، وہ لواحقین دیکھتے بھی ہیں دور سے بھی. کوئی چھوٹا موٹا پرابلم نظر آ رہا ہو، سانس نہیں آ رہا بھاگے جاتے ہیں، سانس نہیں آ رہا، پرابلم چیزیں ہیں. میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، سارے ڈاکٹرز نہیں ہیں، چند جس طرح ہر شعبے کے اندر کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں وہ تالاب کو گندا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ
یہ بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں چونکہ آپ تو میں بھی بات بتا رہا ہوں چونکہ اس چکر کے اندر سر کے پاس میرے خیال میں اس حوالے سے انفارمیشن کی کمی ہے. دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر 1 2 3 ہی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی الگ الگ کمرے میں نرسنگ سٹاف, نرسز کی کمی ہے. میرے آرٹیکلز اس پہ بھی چھپا ہے, ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ نرسز کے تعداد کو بڑھایا جائے. اس کے باوجود اور ابھی جو سیکنڈ ویو سٹارٹ ہوا ہے اس میں ہر ایک جو پیشنٹ ہے ان کے پاس جو ہے ایک اٹینڈنٹ ہوتا ہے. پیمز کے اندر اگر آ جائیں تو ہر اچھا پچھلے لہر میں ایسا نہیں تھا, یعنی پچھلے میں یہ نہیں تھا. اور جب تک آپ اٹینڈنٹ کو ٹرین بھی نہ کریں, میں اس کے خلاف ہوں کہ اٹینڈنٹ کو نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے اٹینڈنٹ کو. ہاں اٹینڈنٹ کو نہیں ہونا باقی چاہیے. کیسز کے اندر آپ نے میری اس کی پوری reason بات بتا- نہیں میں سنی, اس کی میں کہہ reason رہا بتاتا ہوں باقی کیسز کے اندر, باقی آئی سی یوز کے اندر تو کچھ نہ کچھ بہتری ہے. یہاں پہ ضرورت سے زیادہ احتیاط سے لوگ شکایت اب مرنے والا تو اٹھ کے نہیں بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. سر وہ سینٹرل اس کا سسٹم ہوتا ہے, آپ وہاں پہ آبزرو کر سکتے ہیں. آپ آ جائے ایس یو میں, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اٹینڈنٹ کے اندر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. اٹینڈنٹ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈوننگ اینڈ ڈوفنگ کے حوالے سے کوئی ٹریننگ نہیں ہے. مشکل سے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو ٹرین کیا گیا ہے. وہ اندر کا انفیکشن باہر جا کے چائے والی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ پھیل جاتا ہے انفیکشن. مطلب یہ بہت کریٹیکل سچویشن ہے, حالات ایسے ہیں کہ اس میں مطلب انتظامی جو غلطی ہوتی ہے, ہے, انتظامی جو مسئلہ ہے, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ انتظامی مسئلے ہیں. آپ کو ہسپتالوں میں سفارشی لوگ جب ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہوا ہو تو اس میں ایک ڈاکٹر جو ان ڈیوٹی ہے, جو خود انفیکٹ ہو رہا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے میں نے ابتدا میں ہی ذکر کیا کہ انفیکشن یا آئسولیشن جو ہاسپٹل ہے چک شہزاد میں, اس کو آپ آئسولیٹ ہاسپٹل ہے اس کو کیوں نہیں کھول رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کویشچن تو نوشین حامد صاحبہ سے یا بننا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے, لوگ جو ہے اس کو اس خوش فہمی میں ان لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جوان ہیں, ہم امیون ہو چکے ہیں. بالکل اس کی احتیاط بہت ضروری ہے. کوئی جوان بوڑھا نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ اب آنے والے دنوں میں یہ جو جس طریقے سے ویو چوری جو اسپائک آپ دیکھ رہے ہیں, آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں, حالات مزید خراب ہوں گے اس حوالے سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اگر یہ غیر سنجیدگی رہی تو ہم ایکسپوننشل ایکسپلوژن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ابھی بھی میرا موبائل, میں آپ کو سارے میسیج 90% جو مجھے میسیج آتے ہیں, میں زیادہ سوشل ہوں تو مجھے یہ میسیج آتے ہیں کہ بیڈ اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. ہم جی شفا کی ایمرجنسی میں, ہم جو IHITC کے ایمرجنسی میں ہے, ہم فلاں جگہ پہ ہے, امی بیمار ہے, انکل بیمار ہے. یہ ڈاکٹرز کی بات کرو, عام بندے کا کیا ہوگا؟ تو مشکل ہے. اور جن لوگوں کو بیڈ مل رہا ہے وہ کون کب مل رہا ہے؟ جب کسی اور بندے کی ایکسپائری ہوتی ہے یا وہ ڈسچارج ہوتا ہے, تو وہ چانس والی بات ہے. اگلے چند دنوں میں یہ بہت خطرناک ہوگا, ہمیں احتیاط کرنا ہوگا. اچھا یہ جو ایکسپائر ہوتے ہیں جو مریض, یہ جو کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے یہ کیوں بن جاتی ہے؟ مطلب کیونکہ اب تو وینٹیلیٹر بھی ہمارے پاس موجود ہیں, دوائیاں بھی ہیں, ساری چیزیں بھی ہیں. وینٹیلیٹر از ناٹ دا ٹریٹمنٹ. وینٹیلیٹر ایک مشین ہوتا ہے, ان کو چلانے والے افراد ہیں, ان کے لیے نرس, وہ اسپیشلائز ٹرین نرسز کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ریسورسز ہیں مختلف قسم کے, آپ کو دوائیاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے مینجمنٹ. ٹریٹمنٹ مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو اوپر مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے ان کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کسی حکومت کے سامنے اپنی کرسیاں پکی کرے. ان کو چاہیے کہ وہ ان کا پیشنٹ اورینٹیڈ ہو, کہ آپ کا مریض جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور اپنے ہاسپٹل کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایک گلہ میں حکومت سے کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ فرسٹ ویو میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے ان کو کوئی ریوارڈ نہیں ملا. ریوارڈ ان لوگوں کو ملا جنہوں نے کسی بھی مریض کو دیکھا نہیں تھا کووڈ کا. ایڈمنسٹریشن میں وہ لوگ ان کو رسک الاؤنس ملا جنہوں نے کسی مریض کو نہیں دیکھا تھا. جن لوگوں نے اپنی یعنی ابھی آ جائے پیمز میں, کووڈ ICU میں اس وقت بھی والنٹیئر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. والنٹیئرلی لوگ آئے تھے اس وقت جب کورونا کے مریض کا علاج کرنا خودکشی کے مترادف تھا. اس ٹائم بھی ینگ ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے. اچھا یہ بتائیے, یہ جو ٹرینڈ تھا پہلے کہ ڈر خوف ڈاکٹروں میں, وہ کچھ کم ہوا ہے؟ دیکھو ہمارا کام ہے, ہم کیا کریں, یہی کام ہم نہیں کریں گے تو کوئی کسی صحافی نے آ کر تو کام نہیں کرے. سر وقت بالکل تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ بتائیں کہ اب حکومت یہ جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ بار بار کیا جا رہا ہے, اپوزیشن اور حکومت کا جو کھیل ہے ایک دوسرے کو لان تان کرنے کا, اس کو ختم کر دینا چاہیے اور دونوں کا فوکس عوام ہونا چاہیے, اور یہ جو کووڈ-19 ہے یہ ہونا چاہیے. تو کیا کہیں گے آپ آخری میسج؟ اصل میں سر سب جو ہے وہ اپنی نہ صرف نوکری پکی کرنے کے چکر میں, سیاسی نوکری, بلکہ سب کی کوشش یہی ہے کہ یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. اب 30-35 سال سے آپ نے دیکھا جس طرح باریاں لگی ہوئی تھیں,
اور جو ایک دوسرے کو کل تک آپ کے سامنے دیکھا کہ سیکورٹی رسک بھی کرا دیتے تھے، اور کیا کیا یہ جتنے پی ڈی ایم بنی ہیں ان کا ذرا بیانات چیزیں ساری دیکھیں. اب آپ آ کے دیکھیں جو آپ نے کہا پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کا فیوچر، جی بی میں آپ کو کیوں نہیں ان کا اتحاد نظر آیا؟ ایک ہی نشست کے اوپر ان ساری جماعتوں نے الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑے. یہی تو رونا ہے. اب آپ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے اس کو 15 سیٹیں ملیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی میں ہار جاؤں نون تو لیگ کو دھان ہرا دیجیے. کے آئے بالکل تو پھر تو ٹھیک ہے. صاحب وہی آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. ڈاکٹر فضل ربیع صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ سمجھ جائیں گے. اور خدا را احتیاط کیجئے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. خیال یہی ہے کہ آپ احتیاط کیجئے، رش والی جگہ سے جانے پہ سے گریز کیجئے، بار بار ہاتھ کا دھونا اور سماجی فاصلے کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. کووڈ-19 یا کرونا وائرس جو ہے یہ جس طریقے سے پھیل رہا ہے بہت خطرناک صورتحال ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، ماسک کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے میزبان حنیف نعمان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.